بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ حضرت حفصہ سے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف چند ماہ ہی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات رہ کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ صرف دو ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ ایک حضرت خدیجہ جو کہ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئی اور وہیں جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئی۔ دوسری یہی حضرت زینب بنت خزیمہ جو مدینہ منورہ میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باحیات رہیں اور آپ سے فیضیاب ہوتی رہی۔ چونکہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف چند ماہ رہی، اس لیے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی سیرت و فضائل کی روایت کتب و تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں اس کو مختصر آپ سے ذکر کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زینب، والد کا نام خزیمہ، دادا کا نام حارث تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ہندہ تھا اور نانا کا نام عوف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کی ماں شریک بہن تھی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے راجح قول کے مطابق طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی۔ طفیل نے ان کو طلاق دے دی تھی، پھر عبیدہ بن حارث نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت عبیدہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ حضرت عبیدہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب کو جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے اپنے اس معاملے کا اختیار خود صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی موجودگی میں ان سے نکاح فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں ان کو 500 درہم یعنی 12.5 اوقیہ چاندی دی، جو اس وقت 131 تولے اور 3 ماشے چاندی کے مساوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح غزوہ احد سے 1 ماہ قبل رمضان المبارک میں 3 ہجری میں فرمایا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غریبوں میں اور مسکینوں کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی۔ فقراء اور مساکین سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ صدقات کے ذریعے ان کی مدد کرتی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے انتہائی نرم دل تھی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی انہی صفات و خوبیوں کا یہ ثمرہ تھا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کے معزز لقب سے معروف ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی تو آپ اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت لقب کی وجہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی کہ آپ مسکین اور غریب لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلاتی تھی۔ چنانچہ یہ عظیم لقب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس حد تک مخصوص ہو گیا تھا کہ سیرت اور تاریخ کی جس کتاب میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا وہاں آپ کے اس لقب کا تذکرہ ضرور کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے بعد بھی اپنی سخاوت اور فیاضی اور یتیموں اور بے آسروں کی مدد کے پیش رہیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف میں باقی تمام ازواج مطہرات سے ممتاز اور منفرد نظر آتی تھی۔ راجح قول کے مطابق آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ 8 ماہ کی قلیل مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں رہی اور ماہ ربیع اول کے آخری سن 4 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ قبر میں آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کے 3 بھائی اترے اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سب سے پہلے آپ ہی نے وفات پائی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی حیات طیبہ کے زیادہ تر حالات کتب اور تاریخ میں درج نہ ہو سکے، مگر آپ کے شرف و اعزاز و فضیلت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ امام الانبیاء و سید المرسلین کی زوجہ مطہرہ تمام اہل ایمان کی والدہ محترمہ ہے۔ نیز یہ کہ آپ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔